الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اسلامی تقویم ہجری تقویم کا نیا سال شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالی اس سال کو تمام مسلمانوں کے لیے مبارک فرمائے، ہم سب کو بلاؤں سے، وباؤں سے، فتنوں سے، آفتوں سے محفوظ رکھے۔ ماہ محرم حرمت والے، عزت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب والے ان مہینوں کو اہمیت دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم ہو کر تشریف لائے، اس وقت
لوگوں میں تاریخ کا شمار سال میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمانوں کی طرف تشریف لے جاتے ہوئے 570 برس گزر چکے تھے، تو لوگ عیسوی تقویم بھی شمار کرتے تھے۔ پھر اعلان نبوت فرمایا تو سن نبوی اس سے شمار ہونے لگا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجری تقویم شروع ہوئی۔ اس کو سرکاری طور پر رائج کیا، لکھا جانے لگا، شمار کیا جانے لگا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد سے، یعنی اس کو باقاعدہ سرکاری طور پر رائج کیا گیا۔ مہینوں کی ترتیب: پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحجہ۔ 12 مہینے ہیں۔ اسلام میں چاند کے حساب سے یہ تقویم، یہ کیلنڈر شمار ہوتا ہے۔ کبھی مہینہ 29 یا 29 آپ کہتے ہیں، اور کبھی 30 کا۔ اس میں نہ 28 ہوتے ہیں نہ 31 ہوتے ہیں، جبکہ عیسوی تقویم میں لیپ کے سال میں 29 اور نہیں تو 28 فروری کا مہینہ، اور کچھ مہینے 31 کے شمار کیے جاتے ہیں۔ آخری مہینہ ذی الحجہ کا آپ نے ذکر سنا، اس کی 10 تاریخ دیکھیں تو بھی ہمیں قربانی نظر آتی ہے۔ پہلے مہینے کی 10 تاریخ دیکھیں تو بھی قربانی نظر آتی ہے۔ آخری مہینے میں حضرت خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کی قربانی، اور پہلے مہینے محرم کی 10 تاریخ کو آخری نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی قربانی۔ ذبح عظیم کا لفظ قرآن میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کی قربانی، اور یہ سیدنا امام حسین کی قربانی، معنی یہ ذبح عظیم۔ اتنا وقت نہیں کہ ایک ایک بات پر تفصیل سے اس وقت گفتگو کروں، 2-3 باتیں خاص طور پر کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظام کائنات اللہ تعالی چلا رہا ہے، اس کی رضا کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے، میں اور آپ اپنی عقلوں سے سمجھ نہیں سکتے۔ وہی بہتر جانتا ہے، وہی سب کچھ جانتا ہے۔ کب، کہاں، کیا، کیسے ہونا ہے،
یہ رب تعالی کی مشیت. ہم اللہ تعالی کی رضا پر راضی. ہمیں شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں. اس نظام کائنات میں ہمارا کوئی دخل نہیں. اللہ تعالی نے بے پناہ مخلوق پیدا فرمائی. انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا. اس کو اللہ نے احسن تقویم، اس کا ظاہر، اس کی صورت، اس کا ڈھانچہ، سب کچھ بہتر اور بہت اچھا بنایا. مجھے جو بات کرنی ہے وہ یہ، رب تعالی کو کسی کی ضرورت نہیں. جو اس کو مانتا ہے اپنے بھلے کو مانتا ہے، جو نہیں مانتا اپنا نقصان کرتا ہے. اللہ تعالی نفع اور نقصان سے پاک ہے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بے نیاز ہے. ذی الحجہ میں ہم نے اس کے نام پر جانور قربان کیے جو فدیہ بنائے گئے تھے. حکم تھا ذبح ولد کا، بیٹا قربان کرنے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور جانور کو فدیہ بنا دیا. میں اس طرف نکلوں تو پھر خاصی دیر ہو جائے گی. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو دین ملا. یہ دین اللہ تعالی نے ہمارے لیے پسند فرمایا. اس دین کا نام اسلام ہے. اسلام کے معنی گردن رکھ دینا، سراپا تسلیم و رضا ہو جانا. مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو گردن رکھ دے. اگر مگر چوں چرا اف بٹس یہ نہیں. اللہ کا حکم، گردن رکھ دی. اس دین کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بہت قربانیاں دی، بہت تکلیفیں اٹھائیں، ہجرت کری، وطن چھوڑا، مال چھوڑا، گھر بار چھوڑا، عزیز و اقارب چھوڑے. مدینہ منورہ گئے. وہاں 10 برس مسلسل جنگیں ہوتی رہیں. مسلمانوں کو آرام سے بیٹھنے کا موقع نہیں. مسلمان دہشت گرد نہیں تھے، دہشت گردی مسلمانوں پر ہوئی. مسلمان دہشت گردی کا نشانہ بنے روز اول سے. کیا کیا ستم ڈھائے گئے ایک تفصیل ہے. اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا.
میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2.25 سال سیدنا صدیق اکبر نے، 10 برس فاروق اعظم نے، 12 برس حضرت عثمان غنی نے، اور پھر کچھ مدت حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ نے رضی اللہ عنہم خلافت کے فرائض انجام دیے۔ اسلامی سلطنت وسیع ہوئی۔ قرون اولا یعنی پہلے زمانے کے مسلمان سچے تھے، کھرے تھے، سچے تھے، ستھرے تھے، پکے تھے، نیک تھے۔ آج ہم ناشکرے ہیں۔ ہمارا تقاضا ہے کہ حکمران سارے فرشتے ہو جائیں اور ہم اپنے وہی کام کرتے رہیں جو کرتے ہیں، وہی ملاوٹ، وہی وعدہ خلافی، وہی کام چوری، وہی جال سازی۔ ہم اپنے طریقے بدلنا نہیں چاہتے۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ ماحول اچھا ہو جائے، امن ہو، خوشحالی ہو، مگر اپنے کردار پر ہم نظر نہیں کرتے۔ ہمارے پاس عمدہ مساجد ہیں، بہترین عمارتیں ہیں، صحابہ کرام کو یہ ساری سہولتیں میسر نہیں۔ آج آپ کے ہاں پائپ لائن لگی ہوئی ہے، نل کھولا پانی آ رہا ہے، گیزر لگا لیا گرم آ رہا ہے، طرح طرح کے صابن ہیں، پاؤڈر ہیں، لیکوڈ، کتنی قسمیں ہیں۔ ذرا اس زمانے کو سوچیں کہ مشکیزیں بھر بھر کے پانی لانا پڑتا تھا، پورا گھر کس طرح پانی اس کو برتتا ہوگا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مگر ہمارے پاس شکر نہیں۔ اس دین کی خاطر صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھوں تو حیران ہوتا ہوں، کیسے لوگ تھے وہ جنہیں صرف اللہ کی رضا پیاری تھی، اللہ کے رسول کی رضا پیاری تھی۔ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج ہمیں اپنی خواہشات پیاری ہیں، اپنے مفادات جو ہمارے فائدے کی باتیں ہیں بس وہ پیاری ہیں۔ دین کی پابندیاں ہم کو جبر لگتی ہیں، زبردستی لگتی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سوچئے، غور کیجئے، وہ بھی لوگ تھے، ان کے پاس بھی خواہشات تھی، مگر ان کی ترجیحات، پریورٹیز، وہ کس بات کو اہمیت دیتے تھے؟ دین کو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کیا کیا خدمات انجام دی۔ وہ سیدنا عثمان غنی جنہوں نے پورے مدینے والوں کے لیے مفت پانی کا انتظام کیا، انہی کا پانی بند کر دیا۔ انہیں نبی کے شہر میں بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ حضرت عمر کو قتل کیا گیا، حضرت علی کو قتل کیا گیا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بعد ایک حج فرمایا، اور اس میں جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ ہیومن چارٹر
آج بھی کہتے ہیں کہ انسان کے لیے بہترین ضابطہ، دستور، قانون ہے بشرطے کہ کوئی اس پر عمل کرے۔ اسی موقع پر فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت، اپنے گھر والے۔ ان کو تھامے رکھنا، ان سے جدا نہ ہونا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ ان سے اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ فرمایا اللہ تعالی سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تمہارا وجود، تمہارے ارد گرد جو کچھ ہے رب کا دیا ہوا ہے، اس سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، کہ میں اللہ کا پیارا ہوں، میرے ذریعے اللہ نے تمہیں نوازا ہے، مجھے کائنات کی تخلیق کا سبب بنایا ہے، مجھ سے پیار کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے گھر والوں سے محبت رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے واضح کر دیا، مومن اللہ سے پیار کرتا ہے، اس کے حبیب سے پیار کرتا ہے، اور اس کے حبیب کے پیاروں سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ محبت اہل بیت کی، نبی پاک کے گھر والوں کی، مسلمانوں پر لازم ہے۔ کیا ہے؟ کہیے گا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے تم سے کچھ نہیں مانگتا، بدلے میں دین سکھایا میں نے تمہیں، اس کا بدلے میں کچھ مانگتا نہیں، اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کی نعمتیں تم تک پہنچائیں، تم پر کتنی مہربانی ہوئی میری وجہ سے، اس کا کوئی بدل، کوئی معاوضہ، کوئی اجر، کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر اپنی قرابت کی مودت، اپنی قرابت کی، لفظ کہیے گا، مودت۔ ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت۔ مودت کیا ہے؟ خالص محبت اور نہ ختم ہونے والی محبت۔ دوسری محبت میں فرق آ سکتا ہے، آپ کا ارادہ، آپ کا موڈ بدل سکتا ہے، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ مودت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی محبت جو چھوڑ سکتے نہیں، کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے، بغیر غرض کے کرنی ہے، خالص کرنی ہے اور کبھی چھوڑنی۔ کسی سے محبت ہو جائے، اس کی کوئی بات بری لگے، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، مگر یہاں بدلنے کی گنجائش نہیں۔
اب ہم غور کریں کہ ہم سے کیا مانگا گیا. آج آپ ذرا سی کہیں سے ریت اٹھائیں پیسے دینے پڑتے ہیں، مٹی کے ذروں کے پیسے وزن کے حساب سے یا جس حساب سے بھی، تنکا بھی اٹھائیں تو اس کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مہربانیاں ہیں، ہم سے اور کچھ نہیں مانگا تو یہ کہ میرے قریب جو ہیں ان سے پیار کرو. اور یہ لازم ہے اللہ کی طرف سے. یہ اعلان حضور نے خود نہیں فرمایا، اللہ کا حکم ہے. تو اللہ یہی چاہتا ہے، جو میرے حبیب کو مانتا ہے وہ میرے حبیب کے پیاروں کو بھی مانے، ان سے بھی محبت رکھے. دنیا میں کہاوت ہے کسی سے محبت کرتے ہو تو جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اس سے بھی محبت رکھو. محبوب کی گلی بھی پیاری ہوتی ہے، اس گلی کا کتا بھی پیارا ہوتا ہے. ہم دنیا کے لیے تو اتنا کہیں اور نبی پاک کی باری آئے تو ہم سوچ میں پڑ جائیں. ایمان والا یہی کہے گا شکر ہے مجھے اس محبت کی سعادت ملی ہے. وہ اس پہ شکر کرے گا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں میں پھیلا نہیں سکتا گفتگو، اگر ایک ہی موضوع پہ پھیلاؤں تو. میری عادت ہے رات کو جاگنے کی، فجر پڑھ کے کچھ دیر کے بعد جا کر سوتا ہوں اگر نیند آ جائے، ورنہ نیند کے لیے تڑپتا رہتا ہوں. رات میں اپنے طور پر سوچ رہا تھا کہ میں نے کیا بیان کرنا ہے، کچھ پوائنٹ لکھے. صبح فجر کے بعد ایسے ہی فون پر کسی کا میسج آیا، اس نے ایک کلپ بھیجا کسی کا، میری نیند اڑ گئی، میں پریشان ہو گیا. اس میں ایک بد عقیدہ، بد برے کو کہتے ہیں، غلط عقیدے والا، برے عقیدے والا شخص جس نے اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی لگایا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا ہے، اس نے اس کلپ میں یہ کہا کہ جو لوگ یزید کو برا کہتے ہیں وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. سب کہیں معاذ اللہ. ایجنٹ وہ خود تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے، وہ جنتی ہے. اس کے بارے میں غلط باتیں مشہور کی گئی ہیں کہ وہ شراب پیتا تھا، وہ ناچ گانا پسند کرتا تھا. کہا گیا یہ سب جھوٹ ہے. تو جو جھوٹا ہو خود اور سچی باتوں کو جھوٹا کہے تو وہ اپنے منہ پر اور ہی کالک ملتا ہے. وہ تمام لوگ جو میری آواز سن رہے ہیں دھیان سے سن لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا دشمن، ان کے اہل بیت کے دشمنوں کا حامی بدبخت ہے اور ہمارے نزدیک وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. نبی پاک اور آپ کے اہل بیت سے پیار کرنے والے الحمدللہ مسلمان ہیں، سچے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں. سمجھ آ گئی بات؟
مجھے گالیاں دینے کی عادت نہیں، میرے منہ سے گالی نکلتی بھی نہیں، اللہ کا شکر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، میں غلط لفظ بھی نہیں بولتا، مگر یزید کے حامیوں کو میں جانوروں سے بدتر سمجھتا ہوں۔ اس پلید کی حمایت کرنے والے اپنا انجام سوچ رکھیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ باتیں بیان کی ہیں، آج پھر بیان کروں گا۔ ضرورت ہے آپ کے ذہنوں میں مضمون تازہ کر دوں، نقش ہو جائے، یاد ہو جائے، اور آپ لوگ ایسے فتنہ بازوں کی آواز سن کر کہیں بہک نہ جائیں، اس لیے دوبارہ سنانا ضروری ہے۔ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی اس میں قرابت رسول کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی، واجب کر دی گئی، لازم کر دی گئی، کمپلسری کر دی گئی۔ قرآن نے نبی پاک کے اہل بیت کو پاک کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ پھر کہیے، ایک بار اور کہیے۔ جب اللہ ان کو پاک فرما رہا ہے تو ایسے کسی پلید کی بکواس سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، دنیا کی ہوس اقتدار کی خواہش آلودگی ہے یا نہیں؟ آلودگی سمجھتے ہیں؟ گندگی کو کہتے ہیں۔ اگر یہ کہو کہ امام علی مقام اقتدار کے لیے نکلے تھے، وہ اقتدار کی خواہش رکھتے تھے، تو پھر میرا سوال ہے اللہ نے ان کو پاک کس چیز سے کیا تھا؟ ان کے بارے میں کسی آلودگی کا تصور کرنا خود کو آلودہ بنانا ہے۔ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی شان کتنی ہے ہم جیسے چھوٹے ذہن والے پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ نبی کو ایذا پہنچانے والے، ایذا کا مطلب تکلیف، اذیت، ان پر لعنت کا بیان بھی موجود ہے، اور ان کے لیے سخت وعیدیں، وعید اس بیان کو کہتے ہیں جس میں ڈر سنایا گیا ہو، سزا سنائی۔ جو نبی کو اذیت پہنچائے اس پر لعنت کا بیان بھی ہے، اور اس پر جنت حرام ہونے کا بیان بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک بال مبارک پکڑا، بال فارسی میں منہ کہتے ہیں، عربی میں شعر، منہ مبارک، فرمایا جس نے میرے ایک بال کو بھی اذیت پہنچائی اور جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا، اور اس پر لعنت کا بیان۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ صرف ایک بال کو تکلیف پہنچانے والے کے لیے اتنی سخت باتیں فرمائیں، تو جنہوں نے نبی کے جگر کے ٹکڑوں کو بھوکا پیاسا ذبح کیا، ان کو اچھا سمجھنا۔ ایک بات آج کی جا رہی ہے کہ جی یزید نے آرڈر نہیں دیا تھا، یہ کام ابن زیاد نے کیا۔
شمر جس کو آپ لوگ شمر کہتے ہیں، اصل لفظ شمر ہے مگر لوگوں کی زبان پہ شمر چڑھا ہوا ہے، اس نے کیا۔ یزید نے آرڈر نہیں دیا قتل کرنے کا۔ یہ آج کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو اس یزید پلید سے بڑا تعلق ہے، وہ یزید پلید کے چیلے ہیں، یزید ان کا گرو اور یہ اس کے چیلے ہیں۔ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی یزید کو پلید کہے، برا کہے، اس پہ لعنت بھیجے۔ کہتے ہیں جی اس نے حکم نہیں دیا بلکہ اس نے بعد میں کہا کہ برا ہو ابن زیاد کا، اگر میں ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ ان الفاظ کو لے کے کہتے ہیں دیکھیں یزید خوش نہیں ہوا تو ابن زیاد کو انعام کس نے دیا؟ سزا کیوں نہیں دی؟ اس ابن زیاد کو سزا دیتا کہ تو نے کیا کیا، اس کو انعام دیا، اس کے عہدے میں ترقی کی، اس کو نوازا۔ یہ آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ شامل نہیں تھا۔ تو سنیں، تاریخ کامل ابن اسیر اور تاریخ الخلفاء میں اور الفتوح میں جو ابن عاصم کوفی کی آپ دیکھ سکتے ہیں، خود ابن زیاد کا بیان موجود ہے کہ مجھے یزید نے کہا تھا یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ حسین کے قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے مجھے صاف کہہ دیا کہ امام حسین کو قتل کرو ورنہ خود مرنے کے لیے۔ تو اس نے ابن زیاد کا بیان کہ میں نے اپنی زندگی اختیار کر لی اور امام حسین کے قتل پہ تیار ہو گیا، کس کے حکم سے؟ اونچی میں اتنی بات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی شام کربلا، دوسری کتاب لکھی امام پاک اور یزید پلید، دونوں موجود ہیں، اردو میں ہے امام پاک اور یزید پلید، سندھی میں بھی ہے، دونوں کتابیں انگریزی میں بھی آ رہی ہیں۔ وہ لوگ جو یزید پلید کو بری الذمہ قرار دیتے ہیں اس کو بری نہیں کر سکتے، خود ملوث ہو جاتے ہیں، اس کو تو نہیں بچا سکیں گے، خود پھنس جائیں گے۔ آئیے جس بات پر اس کی یہ تعریفیں کرتے ہیں میں اس کو ایک مرتبہ پھر آپ کو مختصراً سنا دوں۔ تفصیل کے لیے میرا پورا مضمون جنگ اخبار میں چھپا، فیس بک کے میرے پیج پر موجود ہے، عنوان ہے حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، کوفہ اور شام کے انداز بدلتے ہیں، امام کی حقیقت نہیں بدلتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، میں پوری حدیث سنا دوں، یہ اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھتے ہیں، وہ پوری حدیث آپ سن لیں۔ جس حدیث کو دلیل بنا کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید جنتی ہے، معاذ اللہ۔ سنیں، عمیر بن اسود عنسی کہتے ہیں کہ وہ عبادہ بن صامت کی خدمت میں آئے
یہ اس وقت ہمس ملک شام کا ایک شہر ہے، اس کے ساحل پر ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں جو عمارت تھی اس میں آئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ، ان کی بیوی ام حرام بنت ملحان وہ بھی تھی، یہ نبی پاک کی رشتہ دار ہے۔ عمیر کہتے ہیں میں نے ان سے یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، انہوں نے میں نے ان سے سنا کہ پہلا لشکر، یہ لفظ آپ سب سے کہلواؤں گا، یاد رکھیے گا، پہلا لشکر میری امت میں سے جو سمندر میں جہاد کرے گا، بحری جہاد کرے گا، اس نے خود پر جنت کو واجب کر لیا۔ ام حرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان میں سے ہوں جو بحری جہاد کو جائیں گے، جن پر جنت واجب ہو گئی؟ کیا میں ان میں سے ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں تو ان میں سے ہے، کیونکہ میرے نبی کو رب کی عطا سے سب خبر ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ الفاظ جو یہ لوگ پڑھتے ہیں دھیان سے سنیں، عربی الفاظ ہیں، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، یہ عربی الفاظ ہیں، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم۔ اردو ترجمہ سن لیں، پہلا لشکر میری امت میں سے، کون سا لشکر؟ جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا۔ یہ قیصر روم کے بادشاہ کا ٹائٹل، کسرا ایران کے بادشاہ کا ٹائٹل، اور قیصر روم کے بادشاہ کا جو لقب کہہ لیں آپ۔ فرمایا جو قیصر کے شہر پر میری امت میں سے پہلا لشکر حملہ کرے گا، بخش دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا۔ ام حرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان میں سے ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، جو بحری جہاد والے ان میں تو ہے، مگر قیصر کے شہر پر حملہ کرنے والوں میں نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2924 2924۔ یہ آپ ابھی گوگل پہ ڈالیں تو آپ کے سامنے یہ حدیث آ جائے گی۔ آپ نے حدیث سن لی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر وہ لوگ جو یزید پلید کو جنتی کہنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے نبی کو اپنے انجام کی خبر نہیں، معاذ اللہ۔ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی نہیں جانتے ان کے ساتھ کیا ہوگا، معاذ اللہ۔ لیکن اپنے گرو کی بات آ گئی تو اب حدیث سنا رہے ہیں۔ خود نبی کے بارے میں تو شک کر رہے ہیں، اور نبی کسی کے لیے فرمائے تو اس کے لیے یہ فوراً آ جاتے ہیں اور اس کو غلط معنی کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو بھی قیصر کے شہر پہ حملہ کرے گا، شرط لگا دی۔ کیا شرط ہے؟ پہلا لشکر۔ کیا؟ بار بار کہلوا رہا ہوں، پہلا لشکر۔ دوسری شرط بحری سفر، دوسری شرط بحری سفر۔ تیسری شرط قیصر کے شہر پہ، پہلا لشکر پہلی شرط، دوسرا بحری سفر، تیسرا قیصر کے شہر۔ اب جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، اس وقت قیصر کے شہر سے مراد اگر دارالخلافہ لیا جائے، قیصر روم کا کیپٹل، اس کی سلطنت کا دارالحکومت لیا جائے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ قیصر کا کوئی ایک شہر تو نہیں تھا، بہت بڑی سلطنت تھی، بہت سے شہر تھے، تو مراد وہ شہر ہونا چاہیے جو ان کا دارالخلافہ۔ چلو نہیں لیتے ہو، اور سنو، حالانکہ دارالسلطنت کا نام حمص، جو آج بھی موجود ہے سیریا میں، حمص ہی اس کا نام ہے۔ یہ قیصر کے شہر سے مراد لیتے ہیں قسطنطینیہ۔ آپ لوگ قسطنطنیہ کہتے ہو، قسطنطینیہ۔ نیا نام ترکی کا مشہور شہر استنبول، جو آج بھی ہے، اس کا پرانا نام قسطنطینیہ تھا۔ یہ کہتے ہیں قیصر کے شہر سے مراد وہ ہے۔ کیا حدیث میں شہر کا نام ہے؟ اونچی۔ پھر انہوں نے قسطنطینیہ کہاں سے بنا لیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں قیصر کا شہر کہا گیا، قسطنطینیہ۔ ایک بات، کسی لغت میں قیصر کے شہر سے مراد صرف قسطنطینیہ ہم نے نہیں پڑھا۔ پہلے لشکر کی قید بھی موجود ہے، پوری حدیث پڑھی جائے تو بحری سفر کی بھی شرط موجود ہے۔ تاریخ اور سیرت، ہسٹری پڑھنے والے اگر واقعی جانتے ہیں تو اب میری باتیں سنیں دھیان سے۔ قیصر کے شہر پر پہلی مرتبہ جس لشکر نے حملہ کیا 8 ہجری میں، کون سے سال میں؟ 8 ہجری میں، اور اس کو غزوہ موتا کہتے ہیں۔ وہ بھی قیصر کا شہر تھا موتا۔ یہ کب ہوا؟ 8 ہجری میں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہوا۔ قیصر کے شہر حمص کے لیے، جو اس کا دارالسلطنت تھا، پہلی لشکر کشی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی 15 ہجری میں، اور مسلمانوں نے اس کو فتح کیا۔ پہلا لشکر غزوہ موتا، دوسرا لشکر حمص کا، پہلا 8 ہجری، دوسرا 15 ہجری۔ یزید پلید اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوا تھا، 26 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی تاریخ بتائی ہے 11 شوال 26 ہجری، انگریزی کی تاریخ بتائی ہے 23 جولائی 647 عیسوی، یہ اس کی پیدائش کی تاریخ۔ یعنی یہ 2 لشکر قیصر کے شہر پر حملہ کر چکے تھے، اس وقت تک یہ پلید پیدا بھی نہیں۔ اور سنیں،
یزیدی المیوں کا پس منظر کتاب کا نام ہے. اس نے حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ اس یزید کی ماں میسون جس کا نام تھا وہ مسلمان نہیں تھی. وہ مسلمان عیسائی تھی، مسلمان نہیں تھی. اور یہ یزید، اس کا بچپن عیسائیوں میں گزرا ہے، انہی کے درمیان پلا بڑا ہے. اثرات آئیں گے یا نہیں آئیں؟ لیجئے جی، اگر اس کے باوجود نہیں مانتے کہ نہیں جی حضرت عمر والا لشکر پہلا نہیں تھا یا غزوہ موتا والا پہلا لشکر نہیں تھا، ان کے نزدیک قسطنطینیہ ہی مراد ہے، کیونکہ قسطنطینیہ کی ایک جنگ میں یہ یزید شامل تھا. تو یہ کہنا چاہتے ہیں چونکہ قسطنطنیہ مراد ہے اور یزید اس میں شامل تھا، لہذا حدیث کے مطابق وہ بخشا ہوا ہے. آئیے اس کے جواب سنیں. قسطنطینیہ کے حوالے سے یزید کے شامل ہونے سے پہلے کتنی مرتبہ قسطنطینیہ پر حملہ ہوا ہے؟ اب وہ سن لیں. 4 مرتبہ. جس لشکر میں یزید تھا اس سے پہلے کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ. پہلی لشکر کشی حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی جو خلافت تھی اس کے زمانے میں ہوئی 32 ہجری میں، اور اس لشکر کے کمانڈر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. 32 ہجری میں قسطنطینیہ پر. اگر وہی شہر مراد ہے تو نبی نے پہلے لشکر کے لیے فرمایا، تو قسطنطینیہ کے لیے بھی پہلا لشکر کب گیا؟ 32 ہجری میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، جبکہ یہ یزید پلید اس وقت 3-4 سال کا تھا. ایک. دوسری مرتبہ 43 ہجری، تیسری مرتبہ 44 ہجری، اور چوتھی مرتبہ 46 ہجری میں قیصر کے شہر قسطنطینیہ پر لشکر کشی ہوئی. 32 میں بھی، 43 میں بھی، 44 میں بھی، 46 میں بھی، یعنی 4 مرتبہ قسطنطینیہ پر لشکر نے حملہ کیا. اور سنیں، 46 ہجری میں مالک بن عبد الرحمن اور عبد الرحمن بن خالد، 47 ہجری میں مالک بن حبیرہ، اور 49 ہجری میں سفیان بن عوف. یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرکردگی میں، جن کی قیادت میں حملہ ہوا. ان سپہ سالاروں کے نام بھی ہیں. یہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید، خالد بن ولید کے آپ نے سن لیا بیٹے ہیں. آپ نے تاریخ کے حوالوں سے سن لیا کہ قسطنطنیہ پر کتنی مرتبہ حملہ ہوا؟ 4 مرتبہ. کس کس نے کیا؟ میں نے کمانڈروں کے نام بھی بتا دیے. آپ نے کہا یہ تاریخ ہے، آئیے میں اب حدیث بھی سناؤں. سنن ابن داؤد، سنن ابو داؤد میں جو صحاح 6 میں مشہور ہے، اور یہ دور جدید کا ایک شخص ہے البانی، جو بہت سی حدیثوں کو غلط کہتا ہے، اس نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. ابو عمران کہتے ہیں ہم جہاد کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے قسطنطینیہ گئے. سالار جنگ عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے.
حضرت ابو ایوب انصاری جو اس لشکر میں تھے جہاد کرتے رہے اور قسطنطنیہ ہی میں وہ مدفون ہوئے. حدیث کا نمبر 2152 2152 ابو داؤد. میں نے آپ کو حدیث بھی سنا دی کہ پہلا لشکر مدینہ سے گیا تھا اور وہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی قیادت میں گیا تھا. آپ نے سن لیا. اور یہ واقعہ ہے 46 ہجری کا. کب؟ دوسری حدیث 2687 ابو داؤد میں، اس میں حضرت خالد بن ولید کا جہاد کرنا، اور یہ واقعہ 46 ہجری کا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 27933 27933 حدیث کا نمبر، کہ ہم نے ارض روم میں جہاد کیا اور ہمارے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سالار عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں. السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 18060 18060 میں بھی ارض روم میں حضرت ابو ایوب انصاری کا عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی قیادت میں جہاد کا بیان ہے. امیر لشکر حضرت عبد الرحمن بن خالد کو جنگ کے بعد اسال نامی ایک عیسائی نے شربت میں زہر ملا کر پلا دیا تھا. زہر پلا دیا جس سے ان کی وفات ہو گئی. یہ بات تاریخ کامل میں موجود ہے. اب تک آپ نے سن لا. اب سنیں 49 ہجری کا واقعہ. 49 ہجری کے شروع میں ہونے والی قسطنطنیہ کی جنگ کے حوالے سے اس یزید کا ذکر ملتا ہے. اس سے پہلے کی جنگوں میں اس کا کوئی ذکر. اونچی اور میں آپ کو گنتی کر کے سال بتا چکا، کمانڈروں کے نام بتا چکا، حدیث سے بھی سنا چکا. وہ جو پہلے لشکر ہیں ان میں اس پلید کا کہیں نام نہیں. میرے نبی دیکھ رہے تھے، اسی لیے پہلے فرمایا پہلا لشکر، کیونکہ میرے نبی کو معلوم تھا اللہ کی عطا سے کہ پہلے لشکر میں یہ پلید نہیں ہو. اور سنیں 49 ہجری سے پہلے قسطنطنیہ پر 3 مرتبہ لشکر کشی ہو چکی، اور حدیث میں بشارت جو ہے خوشخبری پہلے لشکر کے لیے. البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی کتاب، اس میں ہے کہ 49 ہجری میں 49 یزید بن معاویہ نے بلاد روم پر حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ قسطنطنیہ پہنچ گیا. اسی کتاب کے حوالے سے بھی حضرت امیر معاویہ کا روم پر پہلے حملے کا ذکر موجود ہے. اسی کتاب میں 52 ہجری کا ذکر بھی ہے. اسی کتاب میں 41 ہجری کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ کا روم پر حملے کا ذکر ہے. یہ واقعہ 49 ہجری سے پہلے قسطنطنیہ پر 3-4 مرتبہ حملے کو واضح کر رہا ہے، اور ان میں سے کسی لشکر میں یہ یزید پلید نہیں. اور سنیں بخاری شریف کا پورا متن جو حدیث کا میں نے آپ کو سنایا کہ اس سے مراد وہ حملہ ہونا چاہیے جو بحری سفر سے جہاد کے بعد ہو، تو سائپرس کہتے ہیں، آج کل قبرص کہا جاتا ہے، عربی میں 28 ہجری میں فتح ہو چکا تھا. علامہ حافظ ابن کثیر نے 33 ہجری میں قبرص کی فتح کا ذکر کیا ہے. تاریخ کامل اور تاریخ طبری میں 27 ہجری میں بیان ہوا کہ قبرص فتح ہوا. اس میں حضرت عبادہ بن صامت اور ان کی اہلیہ ام حرام نے شرکت کی،
ام حرام کی وہیں وفات ہوئی. اگر 33 ہجری کی روایت ہی صحیح ہو تو بھی قسطنطنیہ پر جو ان کی اہلیہ نے جو شرکت کی تھی، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے 3 مرتبہ یلغار ہو چکی، اور یزید جس لشکر میں تھا وہ پہلا لشکر. ابھی اور سنیں، میں پوری بات آپ کو واضح کروں گا کہ یہ تو میں پہلے کی بات کر رہا ہوں نا، یہ تو اس پہ آتے ہی نہیں ہے، جس پہ آتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا. تاریخ کامل میں ہے اور اسی سن 49 میں، اور کہا گیا کہ 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے ایک لشکر جرار، یہ بات اب آپ دھیان سے سنیں گے کیونکہ یہ اس لشکر کی باتیں کرتے ہیں. 49 میں یا 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے ایک لشکر جرار بلاد روم کی طرف بھیجا، اور اس پر کمانڈر کس کو بنایا؟ سفیان بن عوف کو. نام یاد رکھنا ہے اپنے. اور اپنے بیٹے یزید کو حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہو. تو یزید نے بہانے بنائے، ہیلے بہانے کیے. حضرت امیر معاویہ نے اس پر زبردستی، کیا مطلب یزید کو جہاد پہ جانے کا کوئی شوق نہیں. یہ لشکر جب روانہ ہو گیا، یہ کون سا لشکر ہے؟ پہلا لشکر. کون سا؟ 49 یا 50 میں جو حضرت امیر معاویہ بھیج رہے ہیں، یہ کون سا لشکر ہے؟ اگر وہ پہلی 3-4 کو چھوڑ دیں تو یہ بھی کون سا لشکر؟ پہلا لشکر. سالار کون ہے؟ سفیان بن عوف. اور آج جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یزید سپہ سالار تھا. یہاں آپ کو کسی کتاب میں دکھاؤ کہ یزید سپہ سالار تھا. خود حضرت امیر معاویہ یزید کو بھیجنا چاہ رہے ہیں، وہ جا نہیں رہا، تو حضرت امیر معاویہ رک گئے. یہ لشکر جب گیا تو اس کو راستے میں بھوک اور بیماری کی تکلیف آ پڑی. جو خبر آئی دمشق میں کہ لشکر کو بھوک کی تکلیف ہوئی ہے، بیماری ہوئی ہے، تو یزید خوش ہوا. یزید مسلمانوں کی تکلیف پہ خوش ہونا کس بات کی نشانی ہے؟ سنتے جائیں. خوش ہوا، اور خوش ہو کر اس نے کیا کہا کہ مجھے پرواہ نہیں ان مجاہدین پر بخار، تنگی کی بلائیں. فرقدونہ مقام، اس جگہ کا نام جہاں پر لشکر کو تکلیف آئی، فرقدونہ میں ان پر تکلیفیں آ پڑی، جبکہ میں دیر مران میں اونچی مسند پر تکیہ لگائے ام کلثوم کو پہلو میں لیے بیٹھا ہوں. یعنی اس کی بیوی کا نام تھا ام کلثوم. مسلمانوں کو تکلیف تو کہنے لگا مجھے پرواہ نہیں کہ ان کو بخار آیا، ان کو بھوک آئی، تکلیف آئی، میں تو اونچی جگہ گدا لگا کر، تکیہ لگا کر بیوی کو پہلو میں لیے عیش کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ سمجھدار ہیں آپ لوگ؟ مسلمانوں کا لشکر مشکل میں ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں مزے کر رہا ہوں، بہت اچھا ہوا میں نہیں گیا، ورنہ مجھے بھی تکلیف آتی، میں تو یہاں مزے کر رہا ہوں. تو مسلمانوں کی تکلیف پہ خوش ہونا کس بات کی نشانی ہے؟ خود فیصلہ کریں آپ. ام کلثوم عبداللہ بن عامر اس کی بیوی تھی. یزید کی یہ بات حضرت امیر معاویہ کو پہنچ گئی تو انہوں نے قسم اٹھائی. آپ قسم کھانا بھی کہتے ہیں، انہوں نے قسم کھائی، قسم اٹھائی کہ اب میں یزید کو سفیان بن عوف کے پاس ارض روم میں ضرور بھیجوں گا تاکہ اسے بھی وہ تکلیف پہنچے جو مجاہدین کو پہنچی ہے. یزید جانا نہیں چاہتا تھا، شوق نہیں تھا، جذبہ نہیں تھا، باپ نے زبردستی بھیجا. سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، سن رہے ہیں؟
کون سے لشکر میں؟ دوسرے میں. کون سے لشکر میں؟ پہلا لشکر سفیان بن عوف کی قیادت میں جا چکا. یہ کون سے لشکر میں گیا؟ زبردستی اس کو جانے کا شوق نہیں. اگر سفیان بن عوف جو سالار تھے اس لشکر کو پہلا شمار کیا جائے تو اس میں یزید نہیں ہے، بلکہ وہ پہلے لشکر کی مدد کے لیے بھیجے گئے دوسرے لشکر میں زبردستی بھیجا گیا. پہلے لشکر میں جانے کے لیے اس نے ہیلے بہانے کیے. تو اب اس مزاج کی خبر اگر پبلک کو ہو جاتی تو پتہ لگ جاتا کہ لو جی امیر کا بیٹا ایسی بات کر رہا ہے، تو حضرت امیر معاویہ نے قسم اٹھا لی لوگ کیا کہیں گے، میرا بیٹا ایسی باتیں کر رہا ہے. تو اس کو زبردستی بھیجا. جہاد تو عبادت ہے اور اس کے لیے سچائی نہ ہو، خلوص نہ ہو، تو پھر وہ نیت نہ ہو تو کیسی عبادت؟ انما الاعمال بالنیات. اس کی نیت ہی نہیں ہے، اس کو شوق ہی نہیں ہے. یہ سنتے جائیں آپ. پہلے لشکر نے بحری راستے سے بھی سفر کیا، دوسرے لشکر نے صرف خشکی کے راستے سفر کیا. اب بخاری شریف میں میرے نبی کا فرمان پھر سنو، اول جیش من امتی، میری امت کا پہلا لشکر. اور پہلے لشکر میں یہ پلید نہیں تھا. نبی کو خبر تھی، خوشخبری پہلوں کے لیے ہے، اس کے لیے. انہوں نے نہیں ماننا، نہ مانے. میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں، مگر حقائق یہ چھپا سکتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں چونکہ یہ جہاد میں شریک ہوا، اس جنگ میں یہ شریک ہوا، لہذا چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب میں اس کا جواب دے دوں. کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دوسرے لشکر میں گیا، مگر گیا تو جہاد تو کیا قسطنطنیہ کا اس نے. تو اب سن لیں، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اب مغفور لہم جو حدیث کے لفظ یہ لوگ جس کو بنیاد بناتے ہیں، یہ اور اوجبہ واجب ہو گئی جنت، حرم اللہ علیہ النار دوزخ حرام ہو گئی. یہ صرف ایک حدیث پر نہیں ہے، متعدد احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں. اب میں نے جو آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ، ایک شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نماز کا انکار کر دے، زکوٰۃ کا انکار کر دے، ختم نبوت کا انکار کر دے، تو کیا پھر بھی وہ جنت ہی میں رہے گا؟ اونچی نہیں. کیوں؟ کہ وہ عام دلیل تھی، اب خاص دلیل سے وہ عام دلیل سے نکل گیا. سمجھانے کے لیے کہوں، اگر نئی بات سمجھ آئی سمجھاؤں. میں یہ کہوں کہ پہلی صف میں صرف داڑھی والے بیٹھیں گے. پہلی صف میں صرف، یہ میں نے اعلان کر دیا. میں دوسرا اعلان کر دوں کہ نہیں، صرف داڑھی والے نہیں، سفید داڑھی والے بیٹھیں گے، تو اب میرا پہلا حکم باقی رہا؟ اونچی. بس یہی بات سمجھانی تھی. حضور نے فرمایا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اب کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شخص ایسی بات ایسا کام کر لے جو اس کو دین سے نکال دے تو پھر وہ جنت میں رہتا نہیں.
اب آپ مجھ سے ذرا دھیان سے کچھ باتیں سن لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں لونڈوں، میں یہ لفظ استعمال کرنے پر مجبور ہوں، اوباش لڑکے کہوں، آوارہ لڑکے، لونڈے، دین میں کمزور لڑکوں کی عمارت حکومت سے پناہ مانگتا ہوں. صحابہ نے عرض کی حضور آپ لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگ رہے ہیں، یہ لونڈوں کی حکومت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو دین کے معاملے میں ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے وہ تو تمہاری دنیا کے بارے میں جان لے کر یا مان لے کر تمہیں ہلاک کر دیں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا 60 ہجری اور لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگو. حضرت ابو ہریرہ بازار میں چلتے پھرتے کہتے تھے یا اللہ مجھے لونڈوں کی حکومت اور 60 ہجری سے اپنی پناہ میں رکھ، اس سے پہلے پہلے مجھ کو وفات دے دینا. اس حدیث کو نقل کر کے فتح الباری شریف بخاری میں علامہ حافظ عسقلانی نے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کہ ان لڑکوں میں سے پہلا جو ہوگا وہ 60 ہجری میں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا. حضرت امیر معاویہ رجب 60 ہجری میں وفات پا گئے اور یہ یزید تخت نشین ہوا، اور نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا 60 ہجری اور لونڈوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو. 60 ہجری میں کون آیا؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے بات؟ اور سنیں، اس کا ایک جرم تو یہ کہ اس نے ابن زیاد کو مقرر کیا، حکم دیا جاؤ کوفہ جاؤ، نواسہ رسول سے مقابلہ کرو، ان کو قتل کرنا پڑے قتل کرو، خود حکم دے کے بھیجا. امام کے قتل کے بعد کیا کیا اس نے؟ امام کے سر کو دمشق میں گلیوں بازاروں میں پھیرایا یا نہیں پھیرایا؟ پھر اس نے لشکر کو حکم دیا. پہلے سال میں اس نے امام حسین کو قتل کیا، ان کے رفقا کو. دوسرے سال میں اس نے لشکر بھیجا مدینہ منورہ اور ان کو کہا جب مدینے پہ قبضہ کر لو 3 دن کے لیے مدینہ تم پر حلال ہے. اس کا لشکر مدینے آیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان گھوڑوں نے لید پیشاب مسجد نبوی میں کیا. انہوں نے گھروں میں گھس گھس کر مدینے کی پاک دامن عورتوں کی آبرو ریزی کی، 10,000 بڑے چھوٹے صحابہ سمیت لوگوں کو قتل کیا اور خون کی ہولی کھیلی. اور حضور نے فرمایا جو مدینے والوں کو ڈرائے گا جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا. حضور نے فرمایا جو میرے پڑوسیوں کو تکلیف دے اس پہ لعنت. اس نے حکم دیا تم پر 3 دن کے لیے مدینہ حلال، مباح جو چاہو کرو. یہ اس کے حکم سے ہوا. کیا اس کے باوجود اس کے لیے جنتی کا لفظ برقرار رکھو گے؟ پھر اگلے سال، کیونکہ 4 سال تقریباً اس نے حکومت کی ہے، 40 سال کی عمر بھی نہیں ملی، اس سے پہلے یہ مر گیا. پہلے سال کربلا کا واقعہ، دوسرے سال مدینے کا واقعہ، تیسرے سال اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کروایا. کعبے کی دیوار پر چڑھا ہوا غلاف جلا، کعبے کی چھت جلی. اس نے اہل مکہ پر بھی مصائب ڈالے، اور جس دن کعبے کو آگ لگی اسی دن یہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا. 3.5-4 سال کی حکومت، اتنی بدکاریاں کربلا کے بعد بھی اس نے کی. کیا اس کے باوجود وہ جنتی رہے گا؟ تمہاری ماں بیٹی کے سر سے کوئی چادر کھینچے کیا کہو گے؟ جنتی کہو گے اسے؟ اچھا سمجھو گے؟ رسول زادیوں کے سروں سے چادریں کھینچی گئی، ان کے زیور نوچے گئے، ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی، ان کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، رسول زادیوں کو گلیوں بازاروں میں پھیرایا گیا. پھر بھی اس کے لیے رعایت.
جو رعایت کرنے والا ہے اپنی فکر کرے. یہ یزید پلید، اب بات کرنے لگا ہوں میں بہت احتیاط کے ساتھ سنیں. ہم اس کو کافر نہیں کہتے، ہم اس کو کافروں سے بدتر جانتے ہیں، کافروں سے بھی برا ہے. حضرت امام احمد 4 اماموں میں سے ایک امام، انہوں نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا. اس نے کیا کہا جب امام کا سر اس کے پاس لے جایا گیا دمشق میں؟ یہ امام کے سر انف پہ چھڑی مار رہا ہے، توہین کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے میں نے بدر میں جو میرے بڑے مارے گئے تھے ان کا بدلہ لے لیا میں نے، نبی کی آل کو قتل کر کے، کیونکہ نبی کے لشکر نے، نبی نے بدر میں میرے بڑے مارے تھے، آج میں نے ان کی اولاد کو قتل کر کے اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا ہے. اور اس نے کہا کہ نبی پر کوئی نبوت نہیں اتری تھی، وہ کوئی نبی وغیرہ نہیں تھے. اس کے ان الفاظ پر امام احمد نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا، وہ کافروں سے بدتر، اور یہ اس کو جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو سنو جس بخاری میں یہ حدیث ہے کہ قسطنطنیہ پر پہلا لشکر جو حملہ کرے گا، تمہارے کہنے کے مطابق قسطنطنیہ، ورنہ حدیث میں تو نام نہیں ہے، حدیث میں جو قیصر کے شہر پہ حملہ کرے گا اس کے لیے مغفرت ہے. تم نے یہ حدیث بخاری سے پڑھی، اب میں بھی بخاری سے حدیث سنا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میرے نبی نے فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. ہم امام حسین سے پیار کرتے ہیں، تم یزید سے پیار کرتے ہو، تم اپنا ٹھکانہ ڈھونڈو، ہمیں تو یقین ہے ان کے صدقے انشاءاللہ خیر ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کچھ سمجھ میں آئی؟ یہ اس کو بچانا چاہتے ہیں، وہ بچ سکتا. اچھا، اب میں آپ کو 1-2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، توجہ سے سن لیں. حوالے میں نے یہ سارے نقل کیے ہوئے کتابوں کے، سیرت حلبیہ، السوائق، سبل الہدیٰ، تاریخ الخلفاء، لسان المیزان، تاریخ اسلام، ابن کامل، سیر اعلام النبلاء، البدایہ، مجمع الزوائد، العواصم، اتحاف الخیرہ، المہرہ، جمع الفوائد، سمت النجوم، التنویر، یہ ساری کتابوں کے میں نے نام لکھے ہوئے، ان کے صفحہ نمبر وغیرہ سب لگائے ہوئے ہیں. دھیان سے سنیں، اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سنا رہا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، دھیان سے سنیں. فرمایا جو سب سے پہلے میری سنت کو بدلے گا بنو امیہ میں سے ہوگا، اور اس کا نام یزید ہوگا. نبی کو سب خبر، حضور خود فرما رہے ہیں، اس کے بعد کسی شبے کی گنجائش نہیں رہتی. میرے دوستوں اور بزرگوں، آگے سنیں. میں ایک بات سنا رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ گئی تو بہت آپ کو فائدہ دے گی. حضرت امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، ان کے بیٹے نے یزید پلید کے بارے میں اپنے بابا سے پوچھا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا کیا کوئی ایسا ہوگا جو یزید سے دوستی رکھے گا؟ یعنی اللہ کو ماننے والا کوئی ایسا ہوگا جو یزید کو بھی اچھا سمجھے گا؟ یہ حضرت امام احمد کے بیٹے ان سے یزید کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کیا کوئی مومن ایسا ہوگا جو یزید سے دوستی رکھے گا، اور میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے. وہ بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی مومن یزید کو کبھی اچھا نہیں سمجھے گا، اور دوسری بات میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر قرآن میں اللہ نے لعنت. تو بیٹے نے عرض کی کہ کیا قرآن میں؟ کہاں؟ کس آیت میں؟ تو حضرت امام احمد سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23
سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 اس کے سامنے پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ دونوں آیتوں کا سنا دوں کہ تم سے یہی ہوگا اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور قطع رحمی کرو، یعنی رشتے نبھانے کی بجائے ان کو توڑو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر ان کو حق سے بہرا اور اندھا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی۔ امام احمد نے یہ آیتیں سنا کے کہا، کیا نواسۂ رسول کے قتل سے بڑھ کر کوئی فساد ہو سکتا؟ انہوں نے ان آیتوں کے مطابق اس پر لعنت کا حکم دیا اور یہ اس کو جنت میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ تو بولو، کیا نبی کا گستاخ، نبی کے اہل بیت کو بھوکا پیاسا ذبح کرنے والا جنتی ہو سکتا ہے؟ اب میری اگلی بات سن لیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قوم نے معجزہ مانگا، اونٹنی آئی، ناقۃ اللہ کہا گیا قرآن میں اس کو، اللہ کی اونٹنی، حالانکہ سارے اونٹ اللہ کے، مگر اس کو خاص طور پر پہاڑی پھٹی، وہ زندہ اونٹنی نکلی، اس کی کونچیں، اس کی ٹانگیں کاٹی۔ ایک شخص نے، 2-3 اس کے مشورہ کرنے والے ساتھی تھے، 3-4 آدمی، ایک شخص نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، پوری قوم خاموش رہی۔ خاموشی کا مطلب رضامندی، خاموشی کا مطلب ورنہ شور کرتے کہ نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے، احتجاج کرتے، نہیں، قوم خاموش رہی۔ اس نے کونچے کاٹ دی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، پوری بستی برباد ہو گئی۔ آج تک مدائن صالح موجود، یہ پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے اندر گھر بناتے تھے مضبوط، موسم کی شدت نہیں آئے گی، طوفان آندھی سے گھر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ آج تک کھنڈر موجود ہیں۔ وہ ساری بستی ایسی برباد ہوئی، دوبارہ بس نہیں سکی۔ جس نے ناقۃ اللہ کو کاٹا وہ نہیں بچے، تو جنہوں نے حبیب اللہ کے بیٹے کو کاٹا ان کے لیے رعایت ڈھونڈتے ہو، ان کو جنتی بنانا چاہتے ہو۔ امام عالی مقام کی قربانی کو سلام کرنے کی بجائے، ان کی شان میں محبت عقیدت کا ہدیہ پیش کرنے کی بجائے آج بحثیں ہو رہی ہیں۔ کیوں گئے تھے؟ مقصد کیا تھا؟ اپنی طرف سے بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں یزید صحیح تھا، تو جن کے نزدیک یزید صحیح ہے وہ اپنا انجام یزید کے ساتھ مانگیں۔ میرے والد صاحب قبلہ کے ساتھ یہ واقعہ 2 مرتبہ کراچی میں پیش آیا، ایک مرتبہ لیاقت آباد میں اور ایک مرتبہ کیماڑی میں۔ والد صاحب تقریر کر رہے تھے، کسی نے ایک بندہ بھیج دیا، آپ کو پتا نا پرچی بھیج دیتے ہیں، ایک بندہ بھیج دیا۔ ان کا وہ آدمی آیا پیچھے کھڑا ہو کے کہنے لگا، مولانا صاحب بخاری میں لکھا ہے یزید جنتی ہے۔ اس کے الفاظ بتا رہے تھے کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے۔ بخاری میں لکھا ہے یزید، اس نے اپنی طرف سے جو بات اس کو سکھائی گئی تھی، والد صاحب نے اس کو کہا تو اس قابل نہیں ہے کہ تیرے سے میں بات کروں، علمی طور پر فیصلہ کرتے ہیں، میں بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا۔ میں اپنا حشر امام اور امام کے غلاموں کے ساتھ مانگتا ہوں، تو اپنا حشر یزید کے ساتھ مانگ۔ ساری دنیا دیکھ رہی تھی، وہ بندہ ایک طرف چلا گیا، اس دعا کے لیے تیار۔ تو جب تمہیں خود یقین نہیں ہے تو کس منہ سے اس کو جنتی کہتے ہو؟ توبہ کرو، امام سے معافی چاہو، اللہ سے معافی چاہو۔ تم نبی کا دل دکھا رہے ہو، جو لوگ امام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نبی کو اذیت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ تو جو اذیت دے رہے ہیں کیا ان کو جنت ملے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ میں نے اس لیے کہ آج صبح یہ کلپ پھر چلایا جا رہا ہے، بار بار لوگ کہہ رہے نہیں، کسی پر الزام نہیں رکھتا، میں کسی پر الزام نہیں، میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ دیوبند سے نکلنے والا رسالہ، دیوبند انڈیا کا شہر ہے، وہاں سے نکلنے والا یہ رسالہ ماہنامہ تجلی، یہ اس کا ٹائٹل دکھا رہا ہوں، اس کا شمارہ ہے یہ جون 1960 کا، جون 1900 اونچی،
یہ اس میں مضمون چھپا ہے، یزید جسے خدا نے بخشا مگر بندوں نے نہیں بخشا۔ یہ میں آپ کے سامنے، جس کو کاپی چاہیے ہوگی میں دے دوں گا، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، میرے پاس اس کی اصل موجود ہے، یہ میں نے آپ کو اس کی فوٹو دکھائی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ یزید کے حامی میرے نبی کو خوش کر رہے ہیں یا ناراض؟ اونچی، تو جو نبی کو ناراض کرے گا اس کا ٹھکانہ سن لو، یہ پاکستان حامیان یزید نے نہیں بنایا، غلامان حسین نے بنایا ہے۔ ہم حسینی ہیں اور حسینی رہنا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں پر اس پلید کے بارے میں ایسی باتیں برداشت کر سکتے نہیں۔ والد صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے امام پاک اور یزید پلید، اور وہ کتاب الحمدللہ مقبول ہوئی۔ آپ لوگ پڑھیں اس کو، اور دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں اپنی افواج کے سربراہ کو، پاک افواج کے سربراہ کو، عدلیہ کے سربراہ کو، ملک کے سربراہ کو کہنا چاہتا ہوں، ان گستاخوں کی زبان کو لگام دو، ان لوگوں کو پکڑو، قرار واقعی سزا دو۔ اگر نہیں کرو گے ایسا، ابھی خبر آئی جی کسی نے فلانے کو کچھ کہا، جناب فوراً عمل ہو، اور نبی پاک صحابہ اہل بیت کی عزت ہم سب سے بہت زیادہ ہے، اگر ان کی عزت نہیں کرو گے تمہاری عزت ہو سکتی نہیں۔ اس پاکستان کو اسی لیے مصیبتوں کا سامنا ہے کہ یہاں بے ادبی ہو رہی ہے، بے ادبوں کو کھلی چھٹی ہے، کوئی جواب دے تو فوراً پابندی لگتی ہے، کہتے ہیں نہیں جی حضور معاف کر دیا کرتے تھے۔ حضور جس کو معاف کریں انہیں اختیار ہے، تمہیں اختیار نہیں۔ اور سنو، حکم ہے، حضور بار بار فرما رہے ہیں میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرنا۔ کیا کیا سلوک اہل بیت سے؟ حضرت علی پہلے امام قتل کیا، حضرت امام حسن ان کو بھی زہر دیا، حضرت امام حسین کو بھوکا پیاسا ذبح کیا، حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ کیا کیا، امام موسیٰ کاظم کے ساتھ کیا کیا، امام علی رضا کے ساتھ کسی کو برسوں جیل میں رکھا، کسی کو نظر بند رکھا، کسی کو زہر دیا۔ نبی کی آل کے ساتھ یہ سلوک کر کے کیا چاہتے ہو جنت مل جائے؟ ایسا ہو سکتا نہیں۔ ہمیں ادب کرنا ہے، ہمیں تعظیم کرنی ہے، ان کی محبت ہم پر لازم کی گئی ہے۔ جو محبت کرتے ہیں جانتے ہو کیا ملتا ہے؟ اگلا جمعہ انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا، جنہوں نے محبت کی ان کو کیا ملا۔ عاشورہ پاکستان کے حساب سے جمعرات کو ہو جائے گا، اگلے دن جمعہ ہوگا، انشاءاللہ یہی ذکر پاک کریں گے۔ والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ محرم کا پورا مہینہ 4 جمعے یہی ذکر کیا تھا یہاں اسی مسجد میں۔ کربلا والوں کا ذکر کرتے تھے، آج دنیا میں ان کا ذکر ہو رہا، مقبول تھے وہ اس حوالے سے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اہل بیت نبوت کی شان میں معمولی سی گستاخی ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ نبی کے پیارے ہیں، نبی کا خون ہے، ہمارے لیے محترم ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا۔ جو لوگ ان کے بارے میں نامناسب باتیں کرتے ہیں ان کو عزت مل سکتی یہ وہ ہستیاں ہیں ان پہ درود نہ بھیجے ہماری نمازی نہیں ہوتی، یہ وہ ہیں جن کا نام لینا ہمارے لیے سعادت، ان سے پیار کرنا ہمارے لیے خیر اور برکت کا موجب ہے۔ میں نے بہت مرتبہ آپ کو یہ باتیں سنائی ہیں، مگر افسوس
کہ سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر جگہوں پر بھی بے لگام ہو کر لوگ بکواس کر رہے ہیں. آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے میں نے یہ باتیں سنائی. یہ اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتے، خود جہنم میں ضرور پہنچ جائیں گے. اس پلید کو یہ جنت میں پہنچا سکتے، خود جہنم کا انتظام کر لیں گے. آپ نے اگر جنت میں جانا ہے تو میرے نبی نے فرما دیا، حدیث سنا دوں، فرمایا میری بیٹی فاطمہ اور اس کی اولاد سے سچی محبت رکھنے والا بھی بخشا جائے گا. اور خوشخبری چاہیے؟ نہیں. فرمایا حسن حسین سے، ان کے ماں باپ سے اور مجھ سے پیار کرنے والا کل قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. کروڑوں سلام صحابہ پر، کروڑوں سلام اہل بیت پر. نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، نبی کی اولاد بھی. آخری باتیں کر دوں پھر اس کے بعد آپ کو کچھ اعلان سنانے. توجہ، یہ لوگ کچھ ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا میں دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اپنی اولاد. کچھ لوگ قرآن کو پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. قرآن کو پکڑ لیا مگر ہر چیز کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ نے اہل بیت کو پکڑ لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا. اور کہتے ہیں رافضی، ہم نہ خارجی نہ رافضی، نہ تفضیلی ہے نہ ناسبی ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، قرآن سے بھی پیار ہے، نبی کے ہر فرمان سے پیار ہے. اللہ اسی پر قائم رکھے. سن رہے ہیں آپ؟ ٹائم زیادہ ہو گیا، میں اور مزید نہیں لیتا، ورنہ میں آپ کو ابھی باتیں سناتا اور آپ کو پتہ چلتا کہ جی یہ کیا معاملے ہیں. لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعے. کل آپ کے ہاں 14 اگست ہے، ایسا ہی ہے؟ یوم آزادی پاکستان، انڈیپینڈنس ڈے. آپ لوگ عید الوطنی یوم آزادی مناتے ہیں. 26 رمضان تھی، جمعرات کا دن تھا، رات 27ویں تھی، اور 14 اگست 1947 اللہ نے یہ وطن نبی کے نام پر عطا کیا. کیوں لیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن ہم بھول گئے. ہم نے یہاں پر عورت مارچ شروع کر دیا، آزادی مارچ شروع کر دیا، میرا جسم میری مرضی کہنا شروع کر دیا. ہم نے یہاں پر طرح طرح کے بکواس شروع کر دیے. مقصد بھول گئے. نتیجہ یہ آدھا ملک چلا گیا. صوبے اور وفاق لڑ رہے ہیں، برادریاں لڑ رہی ہیں. مسلمان ذات پات ہم نسل سے نہیں پہچانا چاہتا، مسلمان کو کلمے سے پہچانا چاہتا، ایمان سے پہچانا چاہتا. تو یوم پاکستان مناتے ہوئے یہ جذبہ جو 1947 میں تھا وہ دوبارہ اجاگر کرو کہ اس وطن کو اسلام کا قلعہ بنانا، یہاں نبی کا نظام چلے گا. یہاں کس کا نظام چلے گا؟ کس کا نظام؟ نبی کا. وہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والا خود اپنے 6 فٹ کے جسم پہ نہیں کر رہا تو کسی اور پہ کیا کرے گا؟ اس سے نہیں. لیکن ہم پاکستانی یہاں پر نبی کے نظام کے سوا کوئی اور نظام کا جینا ہے نبی کے لیے. نہیں کریں گے، سائلنسر نکال کے بائک نہیں دوڑائیں گے، اللہ نہیں کریں گے، بلکہ جب
پاکستان کا وقت شروع ہوگا تو ہم اس وقت کی دعا کریں گے. اس میں اور زیادہ ہمیں احتیاط کرنا ہے کہ 10 دن بڑے مبارک 9 اور 10 کا ہو سکے تو روزہ 9-10 مبارک. انڈیا میں ایک دن آگے یہاں پتہ نہیں چاند صحیح ہوا نہیں ہوا 9 اور 10 کا 10 کو دعائے عاشورہ بھی ہو سکے تو پڑھیں. امام زین العابدین نے گارنٹی دی ہے کہ دعائے عاشورہ پڑھ لیں اگلے سال 10 محرم تک مرتا نہیں بیمہ ہو جاتا ہے اس کا. اللہ کی جو مرضی اللہ کسی ساتھ محرم کو بھی کرانے کے آپ نہیں جانا, تعزیے کے ساتھ نہیں چلنا. یہ جس طرح کے تعزیے آج کل نکلتے ہیں ان کا کوئی گناہگار ہونے کو فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح 10 محرم کے جلوس میں کوئی عورتیں نکل جائیں دیکھنے کے لیے بالکل غلط ہے. باقی آپ کو جو پتہ ہے دوسروں کا طریقہ وہ جانے. آپ نے یوم عاشورہ یہ بہت محترم دن ہے, کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک. کائنات بنی بھی اسی دن کی, ختم بھی اسی دن ہوتی ہے. قیامت کی 10 محرم جملے کوئی نہیں تو بڑا محترم دن ہے, نبیوں کا دن ہے, اس میں نیکی کریں, اس پر سرما ہو تو لگائیں, ہو سکے تو کسی مزار پر جائیں, کسی اللہ والے سے ملاقات کریں, قرآن خوانی کریں, نیکی کریں. ہم نے کوئی غلط دعائیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ امام اسلام کا مضبوط یہ والد صاحب قبلہ نے کراچی میں 1984 ہر سال ماڈرن مجالس میں مثالی اجتماع ہوتے ہیں. لوگ 20 کلومیٹر پیدل بھی چل کے جاتے ہیں. رات کے 2 بجے جا رہے ہیں, صبح سواری نہیں ملتی, تب بھی امن تھا. بہترین لنچی پاڑا میں اس کے بعد میں نے یہاں نابودی اسپتال کے ساتھ 6 سال میں نے وہاں مجلسیں پڑھی. پھر یہ کہ کراچی کا ماحول بدل گیا, یہاں ٹریفک بند ہو گئی. کر کے چیک کر لیا, اس میں بھی نہیں آ رہا OBS میں. کس کو تو ٹیم کی ہے, ٹیم میں دیکھا لوگوں کو ذرا دشواری ہے. مائک 1 اب یہ بڑی جو میرا یہاں عشاء کے بعد اجتماع ہوگا. شب عاشورہ ہوگی. 1 منٹ ہولڈ کرو. سواریاں بھی آپ کو لا سکتے ہیں, موٹر سائیکل وغیرہ. خواتین اکیلی نہ آئیں, قائم محرم کے ساتھ تاکہ ان کی حفاظت کریں. یہاں انشاءاللہ 10ویں شب پروگرام کل ہفتہ, کل سے 9ویں شب کر رہا ہے, ویڈیو کال کر رہا ہے. کل 6ٹھی شب ہو جائے گی. 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 4 باتیں انٹرنیٹ پر آپ میری گفتگو سن سکیں گے. لائیو در سے کروں گا پروگرام. 10:30 بجے سے شروع ہوگا 12 بجے تک. 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ روزانہ بیان کروں گا. جس کے پاس لنک ہے, ورنہ ان لڑکوں سے پوچھ لیں جو جانتے ہیں. وہ اکاڈمی فورم کے نام سے, اور یوٹیوب پہ بھی ہے, فیس بک پہ بھی ہے. آپ لوگ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں گفتگو. اور انشاءاللہ 10ویں شب میں یہاں پروگرام ہوگا.
تو آپ سب آئیے گا. ہم عقیدت پیش کریں گے، حالانکہ اس ایک جلسے کے لیے دنیا بھر سے دعوتیں آتی ہیں، لاکھوں روپے کی پیشکش ہوتی ہے، مگر ہو سکے تو اپنے شہر میں چاہتا تھا کوئی مرکزی جگہ ہو، کھلی جگہ ہو. کچھ لوگ مسجد میں آتے ہیں کتراتے ہیں تو ان پہنے لیے بیٹھ نہیں سکتے نیچے، یا کچھ لوگوں کو دشواری ہوتی ہے، تو تاہم اب وہ حفاظت کا بھی چاہیے، سیکیورٹی بھی. انشاءاللہ یہاں اجتماع ہوگا، آپ تشریف لائیں گے آج بھی اور اگلے جمعے بھی. اگر آپ سے ہو سکے محبت کے ساتھ تو شہدائے کربلا بالخصوص امام حسین کی طرف سے مسجد کے لیے عطیہ جو آپ سے ان کی طرف سے، تاکہ ان کی روح بھی خوش ہو، آپ کو بھی ثواب ملے، وہ بھی خوش ہو. یہ آپ کے پاس کپڑا لے کے لوگ آ رہے ہیں، آپ 72 شہداء کے حوالے سے 72 روپے دے دیں. ماشاءاللہ یہ عبدالرحمان داؤد صاحب سب سے پہلے اٹھائے. یہ انہوں نے 5000 دیا ہے، اللہ قبول فرمائے. آپ لوگوں میں سے جس سے ہو سکے، کوئی 10 محرم کی نسبت سے 10 ڈالنا چاہے، 72 کی نسبت سے 72 نوٹ 10 کے ڈال دے.